اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، کل کے درس میں آپ کے سامنے رقیہ کے جائز ہونے کے جو شروط ہیں اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ وہ یہ کہ وہ کلام حسن ہو اور ایسا کلام ہو، نمبر 2 پہ ایسا کلام ہو جس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ رقیہ کرنے والا یا رقیہ کیا جانے والا یہ عقیدہ نہ رکھے کہ رقیہ بذات خود فائدہ پہنچانے والا ہے، بلکہ رقیے کو ایک سبب سمجھے۔ اور اسی طریقے سے ان شروط کو بیان کرنے کے بعد ہم نے ان کے احکام بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان کا حکم کیا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ رقیہ کرنا ہے نا کبھی کبھی مباح ہوتا ہے، جب رقیہ قرآن مجید کی آیت سے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے کسی دعا کے ذریعے سے رقیہ کیا جا رہا ہو تو ایسا رقیہ کرنا مباح ہے۔ مباح کے معنی جائز، مباح معنی جائز۔ اور کبھی کبھی رقیہ کرنا مستحب ہوتا ہے۔ مستحب کب ہوتا ہے؟ یعنی جب وہ رقیہ قرآن سے ہو یا سنت سے ہو اور رقیہ کرنے والے شخص کی نیت اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے، ہے نا۔ اور کبھی کبھی یہ رقیہ کیا ہوتا ہے جی؟ شرک اکبر ہوتا ہے۔ شرک اکبر کب ہوتا ہے؟ جب اس رقیہ کے ذریعے سے غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، یا جبریل، یا فنا نعوذ باللہ من ذالک، یا غوث المدد، اس طرح کی چیزیں کہہ کر کے، یا رسول اللہ، ہے نا، یا علی، یا حسن، یا حسین، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی چیزیں اگر پڑھ کر کے، یا جبریل، یا میکائیل، یا اسرافیل، ہے نا، اس طرح کی باتیں کہہ کر کے اگر مدد طلب کی گئی ہے اور دم کیا جا رہا ہے اس سے، تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ اگر شرک ہے تو اس کا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ کبھی کبھی رقیہ شرک اصغر ہوتا ہے۔ کب؟ جب رقیہ کرنے والا ایسے کلام کے ذریعے سے رقیہ کر رہا ہے جس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اس میں استغاثہ بغیر اللہ نہیں ہے، معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن غیر اللہ سے مدد نہیں طلب کیا گیا، لیکن کچھ باتیں ایسی بدبدا رہا ہے، پڑھ رہا ہے جو جس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ شرک اصغر ہوگا جی۔ کیوں شرک اصغر ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے اس چیز کو سبب بنایا
جس کو شریعت نے سبب بنانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو اگر یہ قاعدہ ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اگر کوئی آدمی مصیبت کے دور کرنے کے لیے یا پریشانی کو اپنے سے ہٹانے کے لیے کسی ایسے سبب کا سہارا لیتا ہے جس سبب کو اختیار کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، تو وہ شرک اصغر کرتا ہے، وہ شرک اصغر کرتا ہے نا۔ تو یہ اقسام تھے رقیہ کے جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دلالت کرنے والے تھے، اور کبھی کبھی یہ رقیہ جی مکروہ ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی جائز ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ مکروہ ہوتا ہے۔ کب مکروہ ہوتا ہے؟ کہ جب بغیر کسی ضرورت شدید کے، یعنی شدید ضرورت نہیں ہے لیکن آدمی اپنا عادت بنا لیا ہے کہ ہم دم کروائیں گے، ہمیشہ ڈیپینڈڈ ہے اسی کے اوپر۔ پیر میں کانٹا بھی چبھ گیا تو نہیں لگتا ہم کو کوئی کچھ کر دیا ہے، کوئی جادو کر لگا دیا ہے، جا کر کے اس پہ دم کروا رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت اور یہ صورتحال ہے نا، تو اس شخص کے لیے رقیہ مکروہ ہے، اس شخص کے لیے رقیہ مکروہ ہے۔ دلیل اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت 70,000 والی، جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ رقیہ طلب نہیں کرتے، اور یہ بات بات پہ جا کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب ہم کو دم کر دیجئے، ہم کو دم کر دیجئے، یا دم کرنے والے کسی شخص کو ڈھونڈتا اور تلاشتا ہے۔ بغیر حاجت اور ضرورت شدید کے آدمی کو رقیہ کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ یہ بات آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ جان چکے ہیں، اس سے پہلے کے باب میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ اگر ان قواعد کو، جس کا تذکرہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، یا آج کل کے 3 دنوں کے دروس سے جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، اگر اس کو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا تو رقیہ کے سلسلے میں جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور یہ باب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آئیے، ان الرقا والتمائم والتیوالہ، نمبر 3، تیوالہ۔ تیوالہ کس کو کہتے ہیں؟ تیوالہ کہتے ہیں جی جادو کو، اور اس کو دوسرے لفظ میں سحر عطف کہتے ہیں۔ سحر عطف، عطف کے معنی محبت، الفت۔ سحر عطف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کچھ تعویذ گنڈے ہوتے ہیں جس کو اس لیے بنایا جاتا ہے یا اختیار کیا جاتا ہے، اس میں کچھ پڑھ کر کے پھونکا جاتا ہے جس کے ذریعے سے مرد عورت سے محبت کرنے لگے، مرد عورت سے محبت کرنے لگے، اور کبھی کبھی عورت مرد سے محبت کرنے لگے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے محبت کرنے لگے۔ اس کو کیا جاتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں تیوالہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تیوالہ۔ اور یہ جادو کے قسموں میں سے ایک قسم ہے، جادو کے قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ چونکہ اس میں محبت کا کام ہوتا ہے تو اس لیے اس کو سحر عطف کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جادو کی دوسری قسم آتی ہے جس کو کہتے ہیں سحر تفریق۔ اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی، 2 بھائیوں کے درمیان جدائی، 2 بہنوں کے درمیان جدائی کا کام کیا جاتا ہے۔ بہن کے درمیان جدائی کر دے، بھائی کے درمیان جدائی کر دے، کسی رشتہ دار کے درمیان جدائی کر دے، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا اصل استعمال یہ زوجین کے تعلقات میں ہوتا ہے، میاں اور بیوی کے تعلقات میں سب سے زیادہ ہوتا ہے نا۔ اور تفریق کی پھر 2 قسم ہوتی ہے۔ ایک قسم یا تو تفریق، غور سے سنیے گا، یہ یا تو تفریق حسی ہوتی ہے، یعنی میاں بیوی دونوں جدا ہو گئے، طلاق خلا کی نوبت آ گئی اور آپس میں طلاق اور خلا لے لیا دونوں نے، اس کو کہتے ہیں تفریق حسی۔ اور دوسری تفریق ہوتی ہے تفریق معنوی، جس میں حسی طور پہ دونوں جدا تو نہیں ہوئے
لیکن ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے دونوں میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے، راضی نہیں ہے نا، تو اس کو کہا جاتا ہے سحر تفریق معنوی. اس کو کہا جاتا ہے سحر تفریق معنوی، کہ آدمی دونوں کے درمیان، دونوں حصی طور پہ الگ الگ تو نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہو رہے. یہ سب کے سب جادو سے ہوتا ہے جی. تو تیولا جو ہے اصل میں اس کو سحر عطفی کہتے ہیں، کہ یہ کچھ چیزوں کے اوپر پڑھ کر کے دم کیا جاتا ہے، نفس اس میں پھونکا جاتا ہے نا، پھونکنے کے بعد کسی میٹھی چیز میں رکھ کر کے یا کسی کھانے کی چیز میں رکھ کر کے اس کو کھلا دیا جاتا ہے، یا تو مرد کو یا عورت کو. اور یہ اس کے قسموں میں سے سب سے اخبث، خبیث اور سب سے شدید قسم ہے. اگر کھلا دیا گیا جادو کا وہ کسی کو، تو علماء کے قول کے مطابق کیونکہ اس کا دور کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر کھلا دیا گیا تو. اور الگ سے اگر جادو باہر سے کیا گیا ہے، جس کی باتیں ابھی آئیں گی آپ کے سامنے، تو چلیے اس کو دور کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بری قسم ہے کہ کسی چیز میں، کوئی میٹھی چیز میں یا کسی بھی چیز میں جادو کر کر کے کسی مرد کو یا کسی عورت کو کھلا دیا جائے. اس سے تخلص حاصل کرنا، چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کہ عورت کے مشروب میں، پینے کی چیز میں، یا مرد کے مشروب اور پینے کی چیز میں، یا آدمی کے کھانے کی چیز میں، یا اس کے پینے کی چیز میں لگا کر کے ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کو، یہ سب علماء کرام نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے، یا اس کو تعویذ وغیرہ میں رکھ کر کے، ہے نا، عورت کو پہنا دیا جاتا ہے یا مرد کو پہنا دیا جاتا ہے. اور اس سے یہ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آدمی عورت سے محبت کرے گا یا عورت مرد سے محبت کرے گی. تیوالا کی یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے مروی ہے، صحیح سند سے مروی ہے. مسند ابن حبان کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تیولا کہتے ہیں اس چیز کو کہ لوگ بناتے تھے عورتوں کو، یا عورتیں کچھ چیزیں تیار کرتی تھی جادو کی، جس کے ذریعے سے وہ اپنے شوہروں کو اپنے جانب مائل کر سکیں، اپنے شوہروں کو اپنی جانب مائل کر سکیں. اور یہ چیز جادو سے ہوتا ہے، اور یہ پورا کا پورا کفر ہے جی. یہ کرنے والا آدمی اگر تیولا کرتا ہے کوئی بھی آدمی، تو ایسا کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. جادو سکھانے کے لیے کہا، جو فرشتے دو آئے تھے ہاروت اور ماروت، ان لوگوں نے یہ کہا تھا، جو لوگ بھی ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے، کہ تم لوگ جادو مت سیکھو اور اس کے ذریعے سے تم لوگ کفر مت کرو. یعنی جادو کو تعبیر کیا کس سے؟ کفر سے. تو تیولا کرنا یا کرانا یہ شرک اصغر اکبر ہے، اصغر نہیں، شرک اکبر ہے. اس لیے کہ اس میں بغیر جن اور بغیر شیطان کے مدد لیے بغیر کوئی بھی جادوگر اپنے جادو کو مکمل نہیں کر سکتا. اور جن اور جنات کی مدد اسی وقت اس کو حاصل ہوگی جب وہ شرک کا ارتکاب نہ کرے. یہ قاعدہ ہے جی، جان لیجئے. لوگ کہتے ہیں نا موکل ہے، ہمارے پاس جنات ہے، ہم اس کو حاضر کر دیں گے، ہم اس کو فلاں کر دیں گے. تو جنات کو اگر قابو میں کیا ہے کسی نے، یا موکل ہے اس کا، یہ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر قابو میں ہوتا ہے تو وہ بغیر شرک کے کسی کے انڈر میں نہیں آئے گا. کوئی نہ کوئی ایسا عمل
اس سے وہ ضرور کروائے گا جس سے اس کا ایمان خارج ہو جائے. بغیر ایمان کے خروج کے وہ آدمی یا وہ جنات اس کے چنگل میں یا اس کے قبضے میں آنے والا نہیں ہے. جب وہ اس کی مدد کرے گا تو اس کی قیمت اس کی ایمان ہے. لہذا تیولا کے اندر کوئی بھی تفصیل نہیں ہے. جہاں کہیں بھی تیولا ہوگا اس کا کرنے والا کافر ہوگا اور دائرہ اسلام سے وہ خارج ہوگا. دائرہ اسلام سے وہ خارج ہوگا. اسی طریقے سے رقیہ اور تمائم کی تفصیلات یعنی تعویذ اور گنڈا اور جھاڑ پھونک کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر مان لیجئے یہ تیولا کسی کے اوپر کیا گیا ہے یا کرایا گیا ہے تو اس کو دور کرنے کے اسباب کیا ہوں گے؟ کیسے اس کو دور کرے گا آدمی یا کیسے اس کو جانے گا؟ تو اس کے لیے آگے آپ کے پاس ایک مکمل باب مصنف رحمت اللہ علیہ نے سحر کا باب رکھا ہے. وہاں جب ہم لوگ جائیں گے تو اس کی مزید تفصیلات اور مزید وضاحت آپ کے سامنے آئے گی. تو اس وقت تک صبر کیجئے اور ہمارے ساتھ کنٹینیو بنے رہیے تاکہ ہم وہاں پہنچ کر کے ان چیزوں کے تعلق سے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر سکیں. چلیے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اور حضرت عبداللہ بن مقیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ رویفہ کی روایت. جی اور امام احمد حضرت رویفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رویفع لعل الحیاة ستطول بك فأخبر الناس أن من أقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دعبة أو عظم فإن محمدا بری منہ رواہ احمد و ابو داود. اے رویفہ شاید تم مدت تک زندہ رہو لہٰذا لوگوں کو بتا دینا کہ جو شخص داڑھی کو گرہ لگائے یا تانت گلے میں ڈالے یا چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار اور لا تعلق ہیں. ہاں جی، یہ حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی ہے اور آپ تمام حضرات نے سنی ہے، اس کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، ابن ابی شیبہ نے، امام طبرانی نے اور دوسرے محدثین کرام نے نقل کیا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کوئی بھی حکم نہیں لگاتے ہیں، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرط ہے کہ جس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ہم خاموش ہو جائیں تو یہ سمجھیے کہ وہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے. لہذا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضرت رویفہ کی اس روایت کو کہتے ہیں اسنادہ جید، اس کی سند بہتر ہے. ابن مفلح نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رویفہ کی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں. شیخ الاسلام شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الحدیث فیہ لین، اس حدیث میں کچھ تھوڑی بہت کمزوری ہے اس کے سند میں، لیکن اس کے شواہد ایسے ہیں جو اس کو تقویت پہنچاتے ہیں اور یہ حدیث بہتر ہو جاتی ہے، لائق استدلال ہو جاتی ہے. اور ہمارے استاد فضیلت الشیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ابو داؤد کے پڑھاتے وقت آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ثابت ہے اپنے دونوں طرق سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. لہذا حدیث ثابت ہے، صحیح ہے، اور اس کے طرق اور شواہد ہیں جو اس کے صحت کے اوپر دلالت کرتی ہیں. یہ تو سندی گفتگو ہوئی اس حدیث کے تعلق سے. اب آئیے، کہا یا رویفع،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت رویفہ کو، لعل الحیات ستطول بک، شاید کہ تم لمبی مدت تک زندہ رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کے مطابق یہ کہا ہے نا، اور یہ چیز ہو کر کے رہی۔ حضرت رویفہ 56 ہجری تک زندہ رہے جی، لمبی زندگی انہوں نے پائی۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی یہ کہنا کہ شاید میرے بعد تم لمبی مدت تک زندہ رہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلام نبوت، یعنی نبوت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ نے رویفہ کو کہا کہ تم ہو سکتا ہے بہت مدت تک زندہ رہو، اور واقعی رویفہ ایک مدت تک زندہ رہے۔ دوسرا فائدہ دیکھیے، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ دعوت کا کام کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے بعد بہت دن تک رہو گے زندہ، ایسا نہ ہو کہ دعوت کا کام رک جائے۔ یہ مت سمجھنا کہ دعوت کا زمانہ اب ہو گیا، اس وقت صرف دعوت دینا تھا، اب ہم جتنا عمل کر لیں ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نہیں، دعوت دیتے رہنا۔ زمانے کے گزر جانے سے، وقت کے نکل جانے سے دعوتی مشن کا رک جانا یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ لہذا اگر تم میرے بعد زندہ رہو اور زندہ رہو گے، اللہ تم کو لمبی حیات دے گا، تو اس وقت بھی دعوت کا کام کرتے رہنا، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہنا، حق بات بتاتے رہنا، جہاں کہیں بھی برائی دیکھنا اس کو بدلنے کی کوشش کرنا، برائی دیکھ کر کے چپ نہ رہنا۔ یہ مت سمجھنا کہ چلو جو کر رہا ہے وہ سمجھے گا، نہیں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کو روکنا یا منع کرنا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ جتنا لوگ جس قدر زمانے نبوت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور بڑھتی جائے گی۔ اس حدیث سے یہ بھی ایک فائدہ نکلتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعل الحیات ستطول بک، شاید کہ تم لمبی مدت زندہ رہو۔ فاخبر الناس ای عندئذ، تو اس وقت لوگوں کو یہ خبر دینا، اس وقت لوگوں کو یہ خبر دینا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جتنا لوگ زمانے نبوت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ان کی اصلاح کی، ان کی دعوت کی، اور ان کو سیدھے راستے پہ لگانے کی، ان کو وعظ و نصیحت کرنے کی، بھلائی کا حکم دینے کی، برائی سے ان کو روکنے کی حاجت اور ضرورت پہلے کے مقابلے میں بڑھتی چلی جائے گی۔ حضرت رویفہ کے اس حدیث سے یہ پتا چلا۔ تو لوگوں کو اس وقت خبر دینا، کیا خبر دینا؟ ان من عقد لحیتہ، اللحیہ، لحیہ کہتے ہیں جی داڑھی کو۔ شروع میں صدر اسلام سے لحیہ جو ہے، یہ داڑھی، یہ پایا جاتا ہے مردوں میں شروع سے۔ اس پہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد حلق لوگوں نے نہیں کیا داڑھی کا، یعنی داڑھی کو چھیلا نہیں، شیو نہیں کیا، کلین شیو نہیں کیا۔ بعد میں آنے والے لوگوں کے درمیان داڑھی کا چھیلنا یہ ہوا، یا ان کو حلق کروایا لوگوں نے داڑھی کو۔ داڑھی حلق کروانا، چھیلنا، بلیڈ سے اتروا دینا استورے سے، یہ حرام عمل ہے جی۔ اور تمام امت کے علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ جو بھی کوئی شخص داڑھی کو چھیلتا ہے وہ حرام کاموں میں سے ایک کام کرتا ہے، سمجھ گئے؟ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ بعض اہل علم نے اسی حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی کوئی شخص داڑھی کا مونڈنے والا یا چھیلنے والا ہوتا ہے، داڑھی حلق کروانے والا ہوتا ہے، وہ مجوسیوں سے بھی زیادہ برا ہے، مجوسیوں سے بھی زیادہ برا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجوسی داڑھی نہیں منڈواتے ہیں، مجوسی داڑھی نہیں منڈواتے ہیں۔ بعض متقدمین شراح حدیث نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کے پجاری کو جی،
جو لوگ آپ کو پوجتے ہیں، ایرانی لوگ، ہے نا؟ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے رویفہ، میرے بعد شاید تم لمبی مدت جیو، لوگوں کو یہ بتانا کہ ان من عقد لحیتہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بریء منہ، جو بھی آدمی اپنے داڑھی میں گرہ لگائے اس کو بتا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ اس کا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا معنی ہے جی عقد لحیتہ کا؟ دو معنی ہے اس کا، غور کیجئے گا۔ ایک معنی تو عقد لحیتہ کا یہ ہے کہ داڑھی میں چوٹی باندھے، ہے نا، اور اس کو باندھ کر کے یا تو اس کو کبھی کبھی ایک چوٹی بنائے یا دو چوٹی بنائے، یا کبھی کبھی باندھ کے اس کو گرہ لگا دے، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، آج بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منع کیا۔ کفار اپنے داڑھیوں کو باندھا کرتے تھے اور اس کو داڑھی میں چوٹی باندھتے تھے، جس طرح سے عورتیں اپنے سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہیں، اور ایسا کرنا حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں کے قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور کفار کی مشابہت ہے، کفار کی مشابہت ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا چوٹی باندھنا، اور دوسرا معنی داڑھی کے عقد کا یہ ہوا کہ وہ آدمی اپنے داڑھی کو اس طرح سے پرورش کر رہا ہے یا اس کی احترام کر رہا ہے، احترام مانے اس کو سجا رہا ہے، اس کو سنوار رہا ہے، جس طرح سے عورتیں اپنے سر کے بالوں کو سجاتی اور سنوارتی ہیں۔ یعنی ایک عورت اپنے سر کے بال کا جس طرح سے خیال رکھتی ہے اور جتنا اہتمام کرتی ہے، اگر کوئی آدمی اپنے داڑھی کا اتنا اہتمام کر رہا ہے تو وہ عقد لحیہ کے اندر داخل ہے، علماء کے دوسرے قول کے مطابق، کیونکہ ایسا کرنا عورتوں سے مشابہت لازم آتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے داڑھی کو کنگھی کرنا، اس پہ تیل لگانا، تو یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اب اس کو چپکنے کے لیے یا اس کو اور کچھ کرنے کے لیے، اسٹنٹ کروانے کے لیے، لوگ سیدھی کرنے کے لیے داڑھی کو، ہے نا، یا اس میں خم بنانے کے لیے، ڈیزائن بنانے کے لیے، داڑھی کو سمیٹنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں کرواتے ہیں۔ اس طرح کی تمام چیزیں کروانا یہ عقد لحیہ کے اندر داخل ہے، عقد لحیہ کے اندر داخل ہے۔ کچھ لوگ گرم کر کے داڑھی کو سیدھا کرواتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے جی، وہ بھی عقد لحیہ کے اندر داخل ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جیسا کہ یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی، ان من عقد لحیتہ، کہ جو بھی کوئی آدمی اپنے داڑھی میں چوٹی لگائے، باندھے، یا داڑھی کا اہتمام اس طرح سے کرے جس طرح سے عورتیں اپنی داڑھیوں کا احترام کرتی ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید کے اندر داخل ہے۔ لیکن داڑھی کی تکریم کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس میں تیل لگانا، اس میں کنگھی کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رویفہ کو کہا، اخبر الناس، لوگوں کو یہ خبر دے دینا، ان من عقد لحیتہ، کہ جو بھی کوئی شخص اپنے داڑھی کو باندھے یا اس میں گرہ لگائے، او تقلد وترن، یا اپنے گردن میں وتر لٹکائے، وتر کے معنی دھاگا، اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وتر اصل میں تانت کو کہتے ہیں، اس دھاگے کو کہتے ہیں جو جانور کے آنت سے بنایا گیا ہو یا چمڑے وغیرہ سے بنایا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں وتر۔ تو جو بھی کوئی شخص وتر لگائے کسی بلا اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا پریشانی کو اپنے سے ہٹانے کے لیے، تو اس میں ہر قسم کے دھاگے شامل ہوئے، چاہے وہ لال دھاگا ہو، کالا دھاگا ہو،
अजमेर का हो, कछोचा का हो, कलियर का हो, या किसी और देवी का हो, देवता का हो, कोई बाबा का हो, पीर का हो, फकीर का हो, कि मजार का हो, कोई भी धागा हो, काला हो कि पीला हो, कि नीला हो कि लाल हो, अगर आदमी उसको पहनता और लगाता है कि ये हमको नजर बद से बचाएगा, या हमारी मुसीबत को दूर करेगा, हमारी परेशानी को दूर करेगा, या उसको अपने गाड़ी में लगाता है, या अपने बच्चे के गर्दन में लटकाता है, या अपने दुकान में लगाता है, या अपने तकिया के नीचे रखता है, या अपने पलंग में लगाता है, कहीं भी लगाता है, का अन्न मन तकल्लद वत्रन, जो भी कोई आदमी वत्र लगाए क्या होगा, का फ़इन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीउम मिन, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से बरी हैं, बरी हैं। और कसम अल्लाह की, बस 1 मिनट में बात को खत्म कर रहा हूं, कसम अल्लाह की, एक मुसलमान के लिए ये सौदा सस्ता होगा कि अगर उसको ये कहा जाए कि तुम वो काम करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मोहब्बत करें, लेकिन तुम जिंदगी भर बीमार रहोगे, तो इख्तियार कर लीजिए उसको कि हम जिंदगी भर बीमार रहेंगे, चलेगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरात हमको मंजूर नहीं है। और अगर ऑप्शन दिया जाए कि नहीं ये काम कर लो, 1 सेकंड में तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस थ्रेट के अंदर तुम दाखिल हो जाओगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे बरी हैं, तो कसम अल्लाह की, दुनिया की इस राहत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस थ्रेट को कबूल मत कीजिए। दुनिया की ये जिंदगी चाहे बीमारी में हो, चाहे परेशानी में हो, कट जाएगी, लेकिन पूरी 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की जिंदगी लगा करके कब्र के रात की 1 घंटे की सुकून अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। ये सौदा सस्ता होगा, महंगा नहीं होगा, महंगा नहीं होगा। और अगर दुनिया की राहत के लिए, दुनिया की थोड़ी सी परेशानी से निजात पाने के लिए किसी मौलवी के कहने पर, किसी पीर के कहने पर, किसी आलिम के कहने पर, किसी मुफ्ती के कहने पर अगर आपने तावीज लटकाया या धागा पहना, तो रुवैफा की रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम खबर दे देना उसको कि मैं उससे बरी हूं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी हैं तो उसकी बदनसीबी का अंदाजा आप लगा सकते हैं, उसकी बदनसीबी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हदीस में गुफ्तगू अभी बाकी है, इंशाअल्लाहुल अजीज फिर कल के दर्स में हम इसकी वजाहत आपके सामने करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे, हमारी इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर करे, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह